حیات اللہ انصاری کی پیدائش لکھنؤ کے مشہور فرنگی محل کے ایک ذی علم خاندان میں یکم مئی 1911 کو ہوئی۔ علوم مشرقیہ کی سند مدرسہ فرنگی محل سے حاصل کی تھی۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخل ہوئے، یہاں سے انہوں نے BA کیا۔ اس کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے فاضل ادب کی سند حاصل کی اور مراکش سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ علی گڑھ کے زمانے طالب علمی کے دوران ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں وہ ترقی پسند تحریک کی جانب بھی راغب ہوئے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ گاندھی جی کے افکار اور خیالات سے متاثر ہوئے اور جد و جہد آزادی میں شریک ہو گئے۔ وہ نوجوانی میں کانگریس میں شریک ہوئے تھے اور زندگی بھر کانگریس ہی میں رہے۔ صرف سیاسی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ نظریاتی اور عملی لحاظ سے بھی انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے گاندھیائی نظریات کی تبلیغ کی۔ وہ 14 برس تک اتر پردیش قانون ساز کونسل کے رکن رہے، ساتھ ہی 5 برسوں تک لوک سبھا کے اور 12 برسوں تک راجیہ سبھا کی بھی رکن رہے۔ اس طرح ان کی پارلیمانی زندگی 2 دہائیوں پر محیط ہے۔ حیات اللہ انصاری 30 برسوں تک قومی آواز کی ادارت کی ذمہ داریاں سنبھالتے رہے۔ جب کانگریس پارٹی نے دہلی سے اپنا اردو ترجمان سب ساتھ نکالا تو وہ اس کے مدیر بنائے گئے۔ پارلیمنٹ سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے اپنا اخبار سچ رنگ بھی نکالا تھا، جو زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا۔ حیات اللہ انصاری کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں پدم شری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ساہتیہ اکیڈمی انعام، اتر پردیش اردو اکیڈمی، ہریانہ اردو اکیڈمی اور غالب سمان جیسے اعزازات سے بھی انہیں سرفراز کیا گیا۔ آپ ترقی اردو بیورو نئی دہلی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کتابوں کی تدوین اور ان کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ کرش چند اور راجندر سنگھ بیدی جیسے بڑے لکھاریوں کے درمیان حیات اللہ انصاری نے اپنے قلم کا لوہا منوایا۔ حیات اللہ انصاری افسانہ نویس، ناول نگار، ناقد اور جید صحافی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ مختصر کہانی اور افسانہ نگاری میں کمال رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ان کو ایک ماہر تعلیم ہی نہیں بلکہ تحریک اردو کا متحرک کارکن بھی کہا جاتا ہے۔ حیات اللہ انصاری کے ہم عصروں میں کرش چند، راجندر سنگھ بیدی، مجنو گورکھپور اور نیاز فتح پوری جیسے قابل ذکر قلمکار موجود تھے اور ان کے درمیان آپ ابھر کر سامنے آئے۔ حیات اللہ انصاری نے اپنے مختصر افسانوں میں اپنے اسلوب اور طرز بیان سے قارئین اور ناقدین سبھی کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دل نشین طرز تحریر کے ساتھ بلند خیالی اور مقصد ان کی کہانیوں کو مقبول بناتا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانوی مجموعہ بھرے بازار میں 1935 میں شائع ہوا۔ دوسرا افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت اور تیسرا شکستہ کنگورے کے عنوان سے شائع ہوا۔ 1991 میں دہلی سے ٹھکانہ نامی افسانوی مجموعے کی اشاعت ہوئی، جو کہ آپ کا چوتھا افسانوی مجموعہ تھا۔ لہو کے پھول ان کا وہ ناول تھا جس کا موضوع ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد تھی۔ یہ 5 جلدوں پر مشتمل ناول تھا جس میں بھارت میں ڈرامہ بھی بنایا گیا ہے۔ 1999 ان کی زندگی کا آخری سال تھا۔ دہلی میں اس باکمال افسانہ نگار اور کہنہ مشق صحافی نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ اس طرح کی علمی، ادبی اور نصابی مواد حاصل کرنے کے لیے فوراً چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے اور ویڈیو کی لنک کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔